الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں درود و سلام ہو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے بہترین عمل سے، اپنی بہترین ہدایات سے، اپنی بہترین تعلیمات سے، اپنے بہترین اخلاق اور اپنے بہترین کردار سے اس دنیا کو منور فرمایا اور انسانیت کو وہ اخلاقیات کا عظیم تحفہ عنایت فرمایا جو اس دنیا کے ہر ایک فرد کے لیے جس کی ضرورت تھی۔ حمد و صلوات کے بعد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں، محترم ناظرین اور حد درجہ قابل احترام سامعین، آج انہی اخلاقی تعلیمات سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو اسوہ اور نمونہ ہے ہی، لیکن خاص طور پر آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کا جو کردار ہے، وہ سارے عالم کے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ آپ کے اسی اخلاقی امتیاز کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے، اور خطبے میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک آپ اخلاق کے نہایت ہی عظیم مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ محترم ناظرین، ایمان کی دولت کے بعد سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی دولت وہ اخلاقی دولت ہے، اخلاقی قوت ہے۔ اخلاق کی قوت اور اس کی طاقت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن دیکھا جائے تو مال کی قوت کے مقابلے میں، افراد کی قوت کے مقابلے میں
اسلحے اور ہتھیار کی قوت کے مقابلے میں اخلاق کی جو قوت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اخلاق کی قوت کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور قوت نہیں کر سکتی۔ آپ پوری دنیا کے اندر اپنے بہترین کیریکٹر کے ذریعے سے جو باتیں پھیلانا چاہیں بڑی آسانی کے ساتھ وہ باتیں پھیل جائیں گی۔ دنیا کو جو پیغام دینا چاہیں بڑی آسانی کے ساتھ وہ پیغام ساری دنیا کے اندر عام ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر زمانے میں اخلاق کی قوت کو سب سے بڑی قوت قرار دیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان انسان کے دل اور دماغ کو منور کرتا ہے اور اخلاق انسان کے وجود اور شخصیت کو سنوارتا ہے۔ ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کا اخلاق اچھا ہو، بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اخلاقی قوت کو تکمیل ایمان کا سبب قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا۔ ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل انسان وہ ہے جو لوگوں میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ اسی لیے دانشوران قوم و ملت بھی فرمایا کرتے تھے کہ مال و دولت کا ضائع ہونا ایک نقصان ہے، دوسرے قسم کے وسائل اور اسباب کا ضائع ہونا محض ایک نقصان ہے، لیکن اخلاق اور کردار کا ضائع ہونا اور ختم ہو جانا اس انسان کے لیے ہی نہیں، اس کے متعلقین کے لیے، ساری دنیا کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ گویا اس نے اپنا سب کچھ نقصان کر لیا، سب کچھ ختم کر لیا، اس کا سب کچھ چلا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ مال بچاؤ نہ بچاؤ، اسباب بچاؤ نہ بچاؤ، لیکن اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو بچانے کی کوشش کرو، اس کی حفاظت کرو۔ بڑی مشکلوں سے اخلاق کی دولت حاصل ہوتی ہے اور انسان سماج میں اپنی بہترین اخلاق کے ذریعے سے اپنا رتبہ قائم کرتا ہے، اپنی پہچان بناتا ہے، اپنی شناخت قائم کرتا ہے، اپنا مقام اور مرتبہ لوگوں کے درمیان متعین کرتا ہے۔ لوگ اس کے مقام اور منصب کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان اخلاق سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے، اس کا کیریکٹر تباہ ہو جاتا ہے یا وہ کیریکٹر لیس ہو جاتا ہے، اپنے کیریکٹر کو خود تباہ کر لیتا ہے، تو پھر فرمایا گیا کہ
معاشرے میں جو مقام اس نے بہت عرصے سے آہستہ آہستہ حاصل کیا تھا، وہ مقام بالکل یکلخت ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ پہچان باقی نہیں رہتی، اب وہ شناخت باقی نہیں رہتی، اب وہ عزت باقی نہیں رہتی، اب وہ منصب باقی نہیں رہتا، لوگوں کے دلوں میں اس کی چاہت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مسلمانوں اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ ساری دنیا کو مت دیکھو کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا کیریکٹر کیسا ہے۔ تم ایمان والے ہو، تمہارا اخلاق دنیا کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہتر ہونا چاہیے۔ تمہارا کیریکٹر لیس ہونا اچھی بات نہیں ہے تمہارے لیے، تمہارے مذہب کے لیے، تمہاری ملت کے لیے، تمہارے دین کے لیے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اخلاق کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے بھی ہے اور اخلاق کا تعلق انسانوں سے بھی ہے۔ بہتر اخلاق کے ذریعے ہی وہ اپنا تعلق پروردگار عالم سے قائم کرے گا، اس کے حقوق کو ادا کرے گا، ان کے احکام کی پیروی کرے گا اور انسانوں کے ساتھ بھی بہتر طور پر رہے گا۔ جس انسان کا تعلق انسانوں سے بہتر نہ ہو، وہ پروردگار سے بھی اس کا تعلق بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسانوں سے بھی ہے اور پروردگار عالم سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس پر سب سے زیادہ توجہ دی، وہ اخلاقیات ہی کا حصہ ہے۔ آپ نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کا دل جیتا ہے، وہ مقام اور مرتبہ پیدا کیا اعلان نبوت سے پہلے آپ کے بہترین اخلاق ہی کی وجہ سے، تو لوگ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ آخر آپ کے پاس امانتیں کیوں رکھواتے تھے؟ آخر آپ کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا؟ کیوں جب آپ کو اپنے تنازعات کے فیصل کے طور پر دیکھتے تھے تو آپ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ خوش ہو جاتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ با اخلاق ہیں۔ لوگوں نے بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی اور آپ کی مختلف چیزوں پر تنقیدیں بھی کی، لیکن آپ کے صادق ہونے پر، آپ کے امین ہونے پر، آپ کے با اخلاق اور بہترین کیریکٹر والے ہونے پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ یہ وہ دولت ہے۔ جس حسن اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے ملا کرتے تھے، اسی حسن اخلاق سے آپ دشمنوں سے بھی ملا کرتے تھے، بلکہ دشمن آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار، آپ کے قریب آنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ آپ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا کرتا تھا، چاہے جنگ کا معاملہ ہو یا جنگ کے باہر کا معاملہ ہو۔ اخلاق انسان کا درست ہوتا ہے تبھی جا کر اس کے معاملات بھی درست ہوتے ہیں، اور اخلاق اگر درست نہیں ہے تو اس کے معاملات بھی درست نہیں ہوتے۔ اخلاق وہ قوت فراہم کرتا ہے جو دوسرے اعمال کے لیے وہ سبب بن جائے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن مومن بندے کے میزان عمل میں کوئی چیز ایمان کے بعد
اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اور پھر آخرت میں میزان عمل میں ہماری ضرورتیں، ہر شخص کی یہی تمنا اور آرزو رہے گی کہ کاش میرے نامہ اعمال کا جب وزن کیا جائے تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے، برائیوں کا پلڑا جو ہے وہ اٹھ جائے، نیکیاں ہمارے خزانے میں زیادہ ہو۔ فرمایا اخلاق وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وزن جو ہے زیادہ ہوگا، سب سے زیادہ بھاری وزن اخلاق کا ہوگا۔ تو یہ آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، صرف دنیا میں نہیں، لوگوں کے درمیان نہیں، اپنوں میں پرایوں میں اور غیروں میں نہیں، انسانوں کے درمیان نہیں، بلکہ آخرت میں بھی یہ کام آنے والی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الاخلاق، بعض روایت میں من حسن الخلق کا لفظ ہے۔ بہترین اخلاق سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز میزان عمل میں کل قیامت کے دن کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایمان کے بعد کا معاملہ ہے۔ اخلاق کی قوت ایک ایسی قوت ہے کہ ہتھیار کی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب سے بہترین اور مؤثر ہتھیار ہی اخلاقی قوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے آپ کے اپنے اخلاق کا معیار ساری دنیا کے مقابلے میں، سارے لوگوں کے مقابلے میں، سارے انسانوں کے مقابلے میں بہتر بنایا۔ وہ مثالی اخلاق امت کے سامنے پیش کیا جس کی امت کو ضرورت تھی، اور اسی لیے پروردگار عالم نے تعریف فرمائی ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے نہایت اونچے مرتبے پر ہیں۔ یوں ہی نہیں فرمایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن۔ آپ کے اخلاق کو دیکھنا ہے، آپ کے اخلاق کو جاننا ہے تو قرآن مجید پڑھو۔ قرآن مجید کے اندر آپ کے اخلاقیات کا مکمل طور پر تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا مومن اپنے بہترین اور اچھے اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار، روزے دار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ وہ شخص جو تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تہجد کی وجہ سے ان کے لیے جو مقام اور مرتبہ متعین کیا ہے، وہ شخص جو روزے دار ہے اور روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مقام اور مرتبہ متعین کیا ہے، ایک اچھے اور بہترین اخلاق کا حامل شخص وہ مقام پا لیتا ہے۔ جو روزے دار کا ہے وہ مقام پا لیتا ہے جو تہجد گزار کا ہے۔ اسی لیے فرمایا گا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟
یا جس عمل کو کرنے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا تقوی اور دوسرے حسن اخلاق۔ یہ دو اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو اخلاق کی قوت وہ بہترین قوت ہے جس کی وجہ سے انسان جنت کے اندر داخل ہوگا، اور زیادہ تر لوگ اس کو اختیار کرنے والے اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ دوستو، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ وہ اللہ کے محبوب بھی اور اللہ کے قریب بھی ہوں گے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے بھی ہوں گے، اور اللہ کی قربت بھی جو ہے ان کو عطا کی جائے گی۔ کون؟ سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہوگا اور سب سے زیادہ جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ ہوگا جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ کیا آج لوگوں کی یہ تمنا نہیں ہے، لوگوں کی یہ چاہت اور لوگوں کی یہ آرزو نہیں ہے کہ اس کا شمار ان بندوں میں ہو جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کا شمار ان بندوں میں ہے جو اللہ کے مقربین میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرب خاص عطا فرمایا ہے؟ اگر یہ خواہش اور یہ آرزو اور یہ تمنا ہے تو انہیں حسن اخلاق سے آراستہ اپنے آپ کو کرنا ہوگا، حسن اخلاق کا حامل ہونا ہوگا۔ دوستو، لوگوں کے ساتھ ہم وہ کیا معاملات کریں جو ایک حسن اخلاق کا نمونہ ہو؟ کیا اخلاقی تعلیمات ہیں؟ ہم اخلاق کے معاملات میں کیا کریں گے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اختیار کیا جائے تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ حسن اخلاق کا حامل ہے، یہ بہترین اخلاق والا ہے، یہ اچھے اخلاق والا ہے؟ اس کی اچھے اخلاق کی بہت ساری علامتیں بیان کی گئی ہیں، نشانیاں بیان کی گئی۔ فرمایا گیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، خوش خلقی سے پیش آنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملاقات کرنا، بشاشت کے ساتھ ملنا اور ملاقات کرنا، یہ اچھے اخلاق کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب بھی کسی سے ملاقات کی ہے یا کسی نے آپ سے ملاقات کی ہے تو ہمیشہ اس پہلو پر توجہ دی ہے کہ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوں، نہایت بشاشت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے ان سے ملاقات فرمائی۔ دشمن بھی ہے، آپ کو گالیاں بھی دے رہا ہے، تو بھی آپ ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب بھی کسی سے ملو، لوگوں سے ملو، تو اپنے چہرے کو ٹیڑھا کر کے مت ملو، یہ بد اخلاقی کی علامت ہے۔ اس لیے خوش خلقی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ ملنا یہ اچھے اخلاق کی علامت اور اس کی نشانی ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان اس چیز کی بڑی کمی پائی جا رہی، ہماری ملاقاتیں اس دائرے میں نہیں ہوتی،
ہماری ملاقاتوں کا حال اگر بیان کیا جائے تو سوائے بد اخلاقی کے اس کو کچھ اور نام نہیں دیا جا سکتا. وہ حسن کردار کا، حسن اخلاق کا نمونہ نہیں ہے. اسی لیے دوستو، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنے اخلاق کو بنانا ہوگا. آپ اخلاق کے نہایت اونچے مرتبے پر فائز تھے. ہم ان کے امتی ہیں. امتی کو بھی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے اخلاق کا معیار بلند کرنا ہوگا. دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے مال سے متاثر نہیں کر سکتے، لیکن ان کو مسکراتے چہرے اور حسن اخلاق سے متاثر کر سکتے ہو. لوگ تمہارے مال کی کثرت کی بنیاد پر متوجہ نہیں ہوتے، متاثر نہیں ہوتے، تمہارے قریب نہیں آتے، تمہارے پاس نہیں بیٹھتے بھی ہیں تو وہ ایک عارضی طور پر بیٹھتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں آتے، ہمیشہ کے لیے وہ تم سے متاثر نہیں ہوتے. کسی کو اگر متاثر کرنا چاہتے ہو اور دل کے اعتبار سے متاثر کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم ان کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آؤ، ان سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو. حسن اخلاق سے وہ تمہارے متاثر ہوں گے. وہ جب لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے ان سے ملاقات کی، بڑا مسکراتا چہرہ تھا، خوشی اور مسرت کے ساتھ ان سے ملاقات ہوئی ہے. جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو اس انداز سے ہوئی کہ ذہنی اعتبار سے جن سمجھیے کہ کشمکش میں مبتلا تھا یا مختلف قسم کے ٹینشن کے اندر تھا، ان سے ملاقات کی بنیاد پر وہ تمام کے تمام مشقتیں، وہ بوجھ، وہ سب دور ہو گیا، سارا ٹینشن ختم ہو گیا. ذہنی اعتبار سے بڑی یکسوئی حاصل ہو گئی، بڑا اطمینان ہوا ان سے مل کر. یہ انداز اخلاق کا انداز ہے. دوستو، لوگوں سے مسکرا کر ملنا یہ اخلاق کی بہترین اور بڑی عظیم نشانی ہے اور علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک معمولی سی نیکی کی کوئی بھی چیز ہو اس کو حقیر مت سمجھو. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگرچہ کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، یہ بھی بڑی نیکی کی بات ہے، اس کو معمولی مت سمجھنا. وہ تمہارے اس بہترین ملاقات سے متاثر ہو کر نہ جانے کتنے لوگوں کو خوشی اور مسرت فراہم کرے گا اور تمہاری اچھائیاں بیان کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو اخلاق کی نشانی اور علامت قرار دیا ہے. ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اپنے غصے پر قابو رکھنا سیکھو اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھو. یہ بہترین اخلاق کی علامت ہے. قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے. ذکر کیا گیا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے عفو و درگزر کے ساتھ پیش آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں.
گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محسنین میں شامل کیا ہے کہ ان کو جو غصے پر قابو رکھتے ہیں اس کو پی جاتے ہیں اور عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ غصے پر قابو رکھنا اور عفو درگزر کرنا یہ بہترین اخلاق کی نشانی اور علامت ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ اب ذرا ذرا اسی بات پر ہمارے اندر انتقام اور بدلہ لینے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم غصے پر قابو نہیں رکھتے بلکہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور غصے میں نہ جانے ہم اپنے آپ سے باہر ہو کر کون کون سے اعمال کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی غصے کی وجہ سے بعض مرتبہ مرد و عورت کے درمیان طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ عفو درگزر کا معاملہ نہیں ہوتا تو بھائی بھائی سے بچھڑ جاتا ہے، خاندان والے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ان کے اندر رشتوں کے اعتبار سے دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، اختلاف کی دیواریں پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر غصے کے اوپر ہم نے قابو پا لیا اور عفو درگزر کا معاملہ کر لیا اور اس طرح ہم نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کی وجہ سے نفرت کرنے والے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، خاندانوں کو توڑنے والے جوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ طلاق کی نوبت آنے والی تھی لیکن اس کی نوبت نہیں آتی۔ دوستو، اسی لیے فرمایا گیا کہ جو شخص غصہ اتارنے پر قادر ہو پھر بھی غصے کو پی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے حور عین سے نوازیں گے۔ اتنا بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کن کو؟ جو غصہ اتارنے پر قادر ہے لیکن پھر بھی غصہ نہیں اتارتا، اس کو پی جاتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا بڑا مقام عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ اپنے غصے پر قابو رکھو۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصے سے بچو۔ یہ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا جب اس صحابی نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے ہر مرتبہ ان کو غصہ نہ کرنے کی ہدایت دی، اسی لیے کہ یہ اخلاق کی علامت ہے، بہترین اخلاق کی نشانی۔ بہترین اخلاق کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ انسان بحث و تکرار سے اور لڑائی جھگڑے سے مکمل طور پر گریز کرے، اس سے بچے اور لوگوں کو بچائے۔ یہ بہترین اخلاق کی نشانی اور علامت ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کی کیاریوں میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو لڑنا جھگڑنا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ میں اس شخص کے لیے جنت کی کیاریوں میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو لڑنا جھگڑنا چھوڑ دے اگرچہ کہ وہ حق پر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں یعنی جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ کہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، کہ مذاق میں بھی وہ جھوٹ نہ بولے۔ تو جنت کے وسط میں جنت کے بیچ میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور اس شخص کے لیے
جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق عمدہ ہوں، جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔ جھگڑے اور اختلافات چھوڑنے پر جنت کی کیاریوں میں ایک گھر کی ضمانت، جھوٹ چھوڑنے پر اگرچہ کہ مذاقی میں کیوں نہ ہو جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت، لیکن اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق عمدہ ہو میں ان کو جنت کے اعلیٰ مقام پر جنت جو ہے گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے اعلیٰ درجے میں۔ تو جھگڑے سے، لڑائی سے، بحث و مباحثے سے، بحث و تکرار سے گریز کرنا یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ دوستو، اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا ہو، پاک دامنی ہو، برائی اور بے حیائی کی چیزوں سے، گناہوں اور بدکاریوں سے وہ مکمل طور پر دور رہے، ایسا شخص با اخلاق سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص جن میں شرم و حیا نام کی نہیں، اس کی زندگی پاک دامن نہیں، گناہوں اور برائیوں سے اس کی زندگی مکمل طور پر گھری ہوئی ہے، ایسا شخص ظاہر ہے کہ وہ با اخلاق نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں لوگ ان کو بد زبان، بے حیا، بے غیرت کے طور پر جانتے ہیں، بد اخلاق کے طور پر اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ہی ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت دو، اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف مت دو۔ بد زبانی برے اخلاق کی علامت ہے، اور نرم خوئی، باتوں میں، گفتار میں نرمی، یہ اچھے اخلاق کی علامت اور نشانی ہے۔ دوستو، اخلاقیات کے سلسلے میں ہم مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، ساری انسانیت کے لیے سب سے بڑا نمونہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم آپ کے امتی ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے اس حسن عمل کو اختیار کریں، آپ کے اس حسن اخلاق سے جو ہے اپنی زندگی کو آراستہ کریں، ہم اپنے آپ کو با اخلاق بنائیں۔ جب ہم با اخلاق ہوں گے، ہمارا گھر اخلاق کا نمونہ بنے گا، ہمارا سماج اخلاق کا نمونہ بنے گا، اور ہمارے انہی اخلاقی صورتحال کو دیکھ کر، ہمارے اسی اخلاقی ماحول کو دیکھ کر غیر اور برادران وطن متاثر ہوں گے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ان سے بہتر کسی کا مذہب نہیں ہو سکتا، یہ مذہب اسلام کے پیروکار اصل اخلاق والے ہیں، حسن عمل ان کی زندگی کے اندر ہے، حسن اخلاق ان کی زندگی کے اندر ہے، بہترین کیریکٹر کے یہ لوگ ہوتے ہیں، بہترین کردار کے یہ حامل ہوتے ہیں، آؤ اس مذہب کو اپنا لو۔ اسی اخلاق کی قوت کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، اخلاقی تعلیمات کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر عام ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معیار کو اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی اخلاقی قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق بیان کیا گیا ہے وہ دراصل آپ کی اخلاقی تعلیمات کی زندہ اور متحرک تفسیر ہے، آپ کی ذات مبارکہ۔ اسی کو قرآن مجید نے اخلاق عظیم کے نام سے جو ہے جگہ جگہ تذکرہ فرمایا ہے، اور خطبے میں میں نے وہ آیت بھی تلاوت کی جس میں آپ کو بہترین اور عظیم اخلاق کا حامل قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بہترین اخلاق کے مالک اور حامل۔ دشمنی کرنے والوں نے دشمنی کی، جھگڑنے والوں نے جھگڑا کیا، اختلاف کرنے والوں نے اختلاف کیا، لڑائی کرنے والوں نے لڑائی کی، گالیاں دینے والوں نے گالیاں دیں، برا بھلا کہنے والوں نے برا بھلا کہا، لیکن اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھیے کہ آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ ابدا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ذاتی طور پر اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں۔ یہ آپ کا بہترین اخلاق اور بہترین کیریکٹر ہی تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کی خدمت میں 10 سال تک رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے کسی بھی بات پر ٹوکا تک نہیں، اف تک نہیں کہا۔ جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، اس پر بھی نہیں، جو کام مجھے نہیں کرنا تھا کر دیا، اس پر بھی آپ نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ یہ کس کا اقرار ہے اور کن کا اعتراف ہے؟ ان کا جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا وقت گزارا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کسی کے اخلاق کو، کسی کے کیریکٹر اور کردار کو پہچاننا ہے تو ان کے گھر کے لوگوں سے پہچانو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سب سے بہترین اخلاق کا حامل قرار دیا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو بہتر طور پر رہ رہا ہو، بہترین اخلاق کے ساتھ رہ رہا ہو، فرمایا اس سے بہتر اخلاق والا کوئی نہیں۔ آج زمانے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے برادران وطن میں، ہمارے اپنے گھرانے میں اور اپنے خاندان میں اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم جن سے بھی ملتے ہیں بد زبانی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، بد کرداری کے ساتھ، آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر اخلاق نہیں آیا، ہمارے اندر بہترین کردار نہیں آئے، ہمارا جو ہے کیریکٹر بہتر نہیں بنا، تو ہم کیوں اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے پر جو ہے فخر محسوس کریں؟ یہ فخر کی چیز نہیں، افسوس کرنے کی چیز ہے کہ ہم نسبت تو اتنی بڑی رکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کے اخلاق کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم امتی ہونے پر اس انداز سے فخر کریں۔ اللہ الصمد، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اخلاقی معیار کو مسلمانوں بنائیے، اپنے اخلاق کو بلند کیجیے۔ بہتر اخلاق بہتر سماج تشکیل دیتا ہے۔ حسن کردار سے ہی حسن عمل پیدا ہوتا ہے۔ آج سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ریاستوں میں، ملک کے اندر جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہمارے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ زباں شیریں، ملک گیری، جب انسان میٹھے بول بولتا ہے وہ سلطنت بھی حاصل کر لیتا ہے، وہ ملک کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بد اخلاقی پر اتر آتا ہے، بد زبانی پر اتر آتا ہے، بد اخلاقی پر اتر آتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ ملک کا مالک ہونے کے باوجود بھی اپنی دولت کھو دیتا ہے، اس سے یہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ دلوں پر اگر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو حسن اخلاق سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنا ضروری ہے۔ آئیے عہد کیجئے کہ ہم اخلاقی قوت اختیار کریں گے، جو سب سے بڑی قوت ہے ایمان کے بعد۔ اگر ہمارے پاس یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ آئیے اپنے سماج کو بہتر بنائیں،
اپنے ملک کو بہتر بنائیں، اپنے گھر کو بہتر بنائیں، اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کو بہتر بنائیں، اپنوں کو بہتر بنائیں، غیروں کو اپنا بنانے کے لیے بہترین کردار پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہے وہ اخلاقی تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی کے لیے، امت کی خیرخواہی کے لیے، امت کی بہتری کے لیے جو ہے عنایت فرمائی ہیں۔ ہمارے لیے جو ہے یہ تعلیمات بہترین عملی سرمایہ ہے، ہم اس کو اختیار کرنے والے بنیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو